السلام علیکم ناظرین۔ شادی کی پہلی رات ہر مرد کی زندگی کا وہ خواب جس کے لیے وہ سالوں انتظار کرتا ہے۔ میں بھی اسی تڑپ کے ساتھ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر سرخ جوڑے میں لپٹی حیا بیٹھی تھی جس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ میرا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا، لیکن جیسے ہی میں نے دیوانگی میں اس کے گورے بازو کو چھوا، حیا نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور نفرت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں لیکن سختی سے کہا، پیچھے ہٹیے، میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی جرات بھی مت کرنا۔ میں کسی مرد کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرے مردانہ غرور کو شدید ٹھیس پہنچی۔ غصے کی ایک لہر میرے اندر دوڑی۔ میں چاہتا تو اپنا حق جتا سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا کوئی گہرا راز مجھے روکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور غصے سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹا۔ وہ رات ایک عذاب کی طرح گزری۔ دن گزرتے گئے اور ہر رات ہمارے درمیان سسپنس اور خاموشی کی ایک اونچی دیوار کھڑی رہتی۔ حیا دن بھر ایک اچھی بیوی کا ڈرامہ کرتی، لیکن رات ہوتے ہی وہ میرے لیے ایک ایسی پہیلی بن جاتی جسے سلجھانا ناممکن لگ رہا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں، یا پھر وہ مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ چھپا رہی ہے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کے قریب جانے کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کی بے رخی کو اپنی خاموشی سے جواب دینے لگا۔ یہ میری خاموشی حیا کو اندر ہی اندر کاٹنے لگی۔ اور پھر پچھلی رات آئی، وہ رات جس نے سسپینس کے سارے پردے چاک کر دیے۔ میں دیر سے گھر لوٹا تو پورے کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ صرف ایک ہلکی سی لال لائٹ جل رہی تھی جس نے ماحول کو انتہائی سحر انگیز اور بولڈ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، میری نظر بیڈ پر پڑی، میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ حیا وہاں موجود تھی، لیکن بالکل ایک بدلے ہوئے روپ میں۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام بندشیں اور وہ سرخ جوڑا اتار پھینکا تھا۔ وہ میرے سامنے بالکل بے باک، برہنہ اور ننگی کھڑی تھی، اپنے حسن کی پوری تپش کے ساتھ۔ اس کے جسم کی خوبصورتی اور اس رات کا ماحول ایسا تھا کہ میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ میں نے حیرت اور تڑپ سے پوچھا، حیا یہ سب کیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے مدہوش قدموں سے میری طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان میں اب خوف نہیں، بلکہ ایک عورت کی آخری حد تک جاگی ہوئی تڑپ اور پشیمانی تھی۔ اس نے اپنا گرم اور کانپتا ہوا ہاتھ میرے سینے پر رکھا جہاں میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے انتہائی بولڈ اور جذباتی انداز میں بولی، میں نے سوچا تھا کہ دنیا کے دوسرے مردوں کی طرح تم بھی صرف ایک وحشی ہو جو صرف جسم کا بھوکا ہے۔ ماضی میں ایک شخص نے میرے بھروسے کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد میں مرد کی چون سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا تم بھی صرف میرے جسم کے دیوانے ہو یا میری روح کے۔ اس نے میرے بالکل قریب آتے ہوئے اپنے وجود کو میرے اندر سموتے ہوئے کہا، تمہارے اس صبر، تمہاری اس خاموش عزت نے میرے اندر کی عورت کو جگا دیا ہے۔ آج میں خود کو، اپنے جسم اور اپنی روح کو آخری حد تک تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ اب مجھے اس پاکیزہ محبت کی آگ میں جلا دو۔ اس رات سسپنس اور نفرت کی وہ دیوار پگھل گئی اور اندھیرے کمرے میں دو جسم اور دو روحیں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو گئے کہ پھر کبھی جدا نہ ہو سکے۔ وہ رات ہماری سچی محبت اور میاں بیوی کے حقوق رشتے کی ایک نئی گرم اور خوبصورت شروعات تھی۔